بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اور جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ ہے پرندے کی کہانی، اس کی اپنی زبانی۔ درسی کتاب کا 5واں سبق، جس کو آج ہم 5ویں حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ ایسے ہوں گے: اشارات اور تصاویر کی مدد سے کہانی لکھ سکیں، اور مختلف کہانیاں اور واقعات پڑھ کر یا سن کر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں۔ یعنی اگر آپ کہیں پہ کوئی کہانی یا واقعہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کو اتنا اس کا فہم ہو کہ آپ اس پہ رائے کا اظہار کر سکیں کہ آیا وہ آپ کو اچھی لگی یا نہیں، اگر پسند آئی تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اگر نہیں اچھی لگی تو اس کی کیا وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سبق کا اسلامی نقطہ نظر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس اس چیز کا اختیار ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور ذہن دے رکھا ہے کہ ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ کریں، اور جب ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ ہمارا راستہ غلط ہے تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت پائیں اور ہدایت کے راستے کو اپنائیں۔ ایسے لوگ جو کفار ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جب ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ غلطی پر ہیں تو وہ اس بات کی شدت سے تمنا کریں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ مسلمان ہو جائے۔ تو ہم جنہیں اللہ نے مسلمان بنایا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے دہرائی کرتے ہیں۔ آپ نے پرندے اور ہمارا ماحول کے موضوع پر ایک مضمون کا خاکہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، خاکہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو آپ یہیں پہ روکیں گے اور اپنی معلمہ کی رہنمائی میں جتنا وہ وقت آپ کو لیے مختص کرتی ہیں اس سرگرمی کے لیے، اس میں رہتے ہوئے جلدی سے پرندے اور ہمارا ماحول، یہ ہمارا عنوان ہوگا، اور اس کا آپ جلدی سے ایک خاکہ بنائیں گے۔ جی، دہرائی کے بعد ہم کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے، ایک خوبصورت سی تصویر ہے، اگر آپ دیکھیں تو تصویر جہاں پہ بہت معصومیت کو ظاہر کر رہی ہے، وہیں پہ اس تصویر کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تصویر جو آپ کے سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں ہر بچے نے کم از کم 3 جملے بتانے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے نا، کہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی بچے کو بلی کا اس طرح سے پڑے رہنا یا یوں لیٹنا اچھا نہ لگ رہا ہو، وہ الجھن کا شکار ہو رہا ہو۔ تو جس بچے کی جو بھی رائے ہے، کم از کم 3 جملوں میں آپ نے اس تصویر کو بیان کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ کوئی بچہ کسی اور کی کہی ہوئی بات کو دہرائے نہیں۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس مختصر سی سرگرمی کو کیجیے۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج اصل میں کرنا کیا ہے۔ ہم نے یہ جو پہلی سرگرمی کی، یہ کس چیز کی طرف جا رہی ہے؟ آج ہم اشارات اور تصاویر کی مدد سے کہانی لکھنا اور مختلف واقعات کو پڑھ کر اور سن کر اپنے رد عمل کا اظہار کرنا سیکھیں گے۔ تصویر یا کوئی اشارہ اگر آپ کو یعنی خاکہ بنا کے دیا جائے، اشارات دیے جائیں ان کو، یا اگر آپ کو تصاویر دکھائی جائیں تو ان کی مدد سے آپ کو کہانی لکھنا آنا چاہیے۔ اور اگر آپ کہیں سے کوئی کہانی پڑھتے ہیں، کوئی واقعہ سنتے ہیں، تو اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کرنا سیکھیں گے۔ یہی ہمارا آج کا کام ہوگا۔ اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تصاویر دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے ایک کہانی۔ تصاویر کچھ یوں ہے، یہاں پہ ایک بلی ہے، مانو بلی کی تصویر ہے، ساتھ میں ایک خرگوش ہے، گدھا ہے جو گھاس چر رہا ہے، اور ایک مرغا ہے۔ اب اگر ہم ان تصاویر کو کہانی کی صورت دیں تو کہانی کچھ اس طرح سے بنے گی کہ مانو بلی جو ہے وہ دودھ پی کر صحن میں فرش پر مست سو رہی ہے۔ باغیچے میں گھاس کھاتے خرگوش کو شرارت سوچی، وہ دبے پاؤں آگے بڑھا اور اس نے مانو بلی کے کان کے پاس جا کر بہت زور سے بولا، ٹھا۔ اب مانو اڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو گھبرا گئی کیونکہ وہ سو رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں تک تو ہم نے کہانی بنا لی۔ ہمارے پاس 2 کردار ابھی باقی ہیں اور کہانی بھی ابھی ہماری نامکمل ہے، ابھی تو ہم نے آغاز کی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے صرف ان 2 کرداروں کی، اس طرح آپ تصویر سے کہانی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انداز ہوتا ہے کہ تصاویر کو دیکھ کر کہانی بنانے کا۔ اب کہانی تو ہماری شروع ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس میں ایک ایک جملہ، 2 جملے، ہر بچہ بھی اگر بڑھاتا جائے تو اختتام پر آپ دیکھیں گے کہ ایک خوبصورت مکمل دلچسپ کہانی بن چکی ہوگی، جو آپ کی اپنی مرضی کی ہوگی اور آپ نے ان تصاویر سے اخذ کی ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم تصاویر کو دیکھ کر، اشارات کو دیکھ کر کہانیاں بناتے ہیں،
اور اس پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہانی ہمیشہ جب بھی لکھتے ہیں اس کو فعل ماضی کے صیغے میں لکھتے ہیں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں لکھا جاتا ہے. کہانی کے واقعات کا سچا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کہانیاں فرضی بھی ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے تصاویر دیکھی تو ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں اس سے کوئی کہانی بنے، بلکہ یہ ہمارا تخیل ہوگا، ہمارا خیال ہوگا. ٹھیک ہے. کہانی کے واقعات ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. کہانی اور مضمون میں یہ ایک واضح فرق ہوتا ہے کہ مضمون سنجیدہ موضوع پہ لکھا جاتا ہے اور کہانی میں آپ کے جملے، آپ کے واقعات کا انداز جو ہے وہ بہت ہلکا پھلکا رکھا جاتا ہے. بہتر ہے کہ صیغہ واحد غائب یعنی وہ، اس، انہیں وغیرہ استعمال کیا جائے. یہ کہانی لکھنے کے اصول ہوتے ہیں. اس کے بعد طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کہانی کا آغاز دلکش ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے تصویر دیکھی، چند تصاویر دیکھی، تو اس پہ ہم نے تصاویر کو دیکھ کے کہانی کا آغاز انتہائی دلچسپ انداز میں کیا. ٹھیک ہے. اس لیے لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کی دلچسپی قائم رہے. کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں لکھتے ہیں. جامع اور مختصر ہونی چاہیے، یعنی مکمل ہو، تمام معلومات ہو، لیکن بہت لمبی نہ ہو. مضمون اور کہانی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مضمون طویل ہوتا ہے اور کہانی مختصر ہوتی ہے. کہانی کو بلا وجہ طویل نہیں کرنا چاہیے اور کہانی کے تمام واقعات کو ترتیب وار لکھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ اگر کسی کی کوئی چیز کھو گئی تو پہلے آپ چیز گم کر دیں اور بعد میں اس کے اوپر کہانی بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. کہانی کا انجام پر نصیحت ہونا چاہیے، یعنی نصیحت پر مبنی ہو. کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق آپ سیکھ رہے ہو، آپ کو سے عملی زندگی کے لیے کوئی نصیحت حاصل ہو رہی ہو. اب ان تمام چیزوں، ان تمام باتوں کو کرنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، یقیناً آپ کو کہانی لکھنے کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی، آغاز کا پتہ چل گیا ہوگا، کس طرح سے لکھی جا سکتی ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا. اب آپ جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کریں. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے پاس چند تصاویر دی گئی ہیں. آپ کی معلمہ آپ کو اپنے تخیل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کہانی بنا کر سنانے کو کہیں گی. آپ اپنی کہانی میں محاورات بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ مختلف جانور نظر آ رہے ہیں، وہ ان میں سے اگر ان میں سے کسی بچے کو اس پہ کوئی محاورہ یاد ہے یا اپنی کہانی میں اس کو لگتا ہے کہ وہ کہانی کی مناسبت سے کسی محاورے کا اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر جو اساتذہ کرام ہیں ان سے میری خصوصاً یہ گزارش ہے کہ آپ ان بچوں پر خاص توجہ دیں جو ذرا شرمیلے ہیں، کیونکہ کہانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر بچہ شوق سے سنانا چاہتا ہے. تو آپ ایسے موقع پر ان بچوں کو سامنے لا سکتے ہیں جو ذرا شرمیلے یا کلاس میں سامنے آنے سے یا بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں. ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے آپ سب مل کے اپنے اپنے طور پر انفرادی سرگرمی کیجیے. جی، انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے گروہی سرگرمی، اور ہماری گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے معلم یا آپ کی معلمہ آپ کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں گی. ہر گروہ کو دی گئی تصویروں میں سے ایک تصویر پر شگفتہ انداز میں 10 جملوں کی ایک تحریر لکھنے کو کہا جائے گا. اب وہ تحریر کیا ہوگی؟ وہ کہانی ہوگی. جو گروہ سب سے اچھی تحریر یعنی کہانی لکھے گا اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی. بہت خوبصورت تصاویر ہیں، آپ چاہیں تو 10 جملے کچھ بھی نہیں ہے. ایک گروہ جو ہے وہ آرام سے 10 جملوں پر بات کرتے ہوئے، کہانی پہ بات کرتے ہوئے 10 جملوں کی کہانی لکھ سکتا ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس دلچسپ گروہی سرگرمی کو کیجیے. جی، گروہی سرگرمی کے بعد آپ مشق کریں گے. مشق میں آپ کا سوال نمبر 8، جس میں آپ نے درج ذیل جملوں پر غور کرنا ہے اور ان سے مدد لیتے ہوئے ایک کہانی مکمل کرنی ہے. یہ والی کہانی جو ہے اس کو آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ورک شیٹ ہے جو آپ کے آج کے گھر کا کام کا حصہ ہوگی. اس میں آپ نے پہلا سوال ہے کہ ویڈیو میں جو کہانی ہم نے لکھنی شروع کی تھی اسے دلچسپ انداز میں آپ نے پورا کرنا ہے. کون سی کہانی؟ جس میں خرگوش، بلی، گدھا اور وہ ایک چوتھا جو کردار تھا وہ شامل تھے. ٹھیک ہے. مرغا تھا اس کا چوتھا کردار. آغاز میں نے آپ کے لیے کر دیا کہ بلی ہے، مانو بلی ہے جو دودھ پی کر مزے سے سو رہی ہے، اور ایک خرگوش ہے جو گھر کے صحن میں گھاس کھا رہا ہے اور وہ آ کے اس کو شرارت سوچتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے. کردار آپ کے پاس موجود ہیں. کہانی آپ نے ان کرداروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے گھر سے لکھ کر لانی ہے. یہی آپ کا آج کا گھر کا کام ہوگا جس کو آپ مکمل کر کے لائیں گے. کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ جس میں آپ عملی منصوبہ مکمل کریں گے اس سے ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.